حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودی چونکہ تورات پڑھ چکے تھے، اس لیے ان کو علم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن بن گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کی طرف ہیں۔ تو ان مخاطب لوگوں میں سے 12 یا 11 لوگوں نے ہی جواب دیا کہ ہم اللہ کے دین کی مددگار ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ موئن مرزا ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ منظر دیکھ کر باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش و عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تتیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ دوستوں، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اتنے میں اچانک اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ بدلی آپ کو آسمان کی طرف اٹھانے لگا تو آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں، تو آپ نے فرمایا، اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ پھر بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا اور اس وقت آپ کی عمر 120 برس تھی، اور یہ معجزہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں ہوا۔ دوستوں، اس معجزے کے بعد تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا، تو یہودیوں نے تتیانوس کو ہی حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ قتل ہو جانے کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا کا سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا۔ اس کے اہل خاندان نے ان قاتل یہودیوں سے کہا، ہمیں جواب دو، اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ محض صرف اس بحث پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ دوستوں، خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھبی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پہ غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ روایت ہے کہ قریب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب توڑ دیں گے۔ 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پا جائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفن ہوں گے۔ دوستوں، اس معجزے اور قرآن کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھ مقتول نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر لٹکائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید نے صاف صاف بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ دوستوں، اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور ان جیسے یہودی قاتلوں کے شر سے بچائے، آمین۔